اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بھائیوں آج پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ عصر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک خسارے میں جب تک حق کی تلقین نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ تو ہم لوگ پورا سال نہیں پڑھتے، ایک چیز پڑھایا ہمیں مل رہا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ پھر ریکویسٹ کروں گا، کیوں ریکویسٹ کروں گا؟ اس لیے کہ ابھی جو آیت پڑھنے والا ہوں کسی کو نہیں پتہ کتنے لمحے ہمارے رہ گئے ہیں اس دنیا میں۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کے پاس ہفتے میں 2 دفعہ بھی 4 سے 5 منٹ نکالنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم ایسے ہی مر گئے تو کیا انجام ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران اس کی 102 نمبر میں آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب اس کی ساری باتوں پہ ہم نے قائم ہو جانا ہے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم سبمیٹر یا مطیع کامل یا مسلم نہ بن چکے ہو۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے کم سے کم اس قابل تو ہوں کہ ہم اپنا منہ لے کے اللہ کے سامنے جا سکیں کہ اللہ ہم سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے تھے۔ آئیے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر اس کی 33 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ اور اعمال صالح کی جانب دعوت دے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے اس آیت کو بیس بنا کے جو ہم کر رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ اور اعمال صالح کی جانب دعوت دے اور کہے بے شک میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ آگے اللہ کہتے ہیں جو بہت کامن بیماری ہے ہمارے یہاں کہ جی کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے بھی اس کے ساتھ ویسے ہی زیادتی کرنی ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے یا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کا دفع بھلائی سے احسان کی حد تک کرو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، پس وہ شخص جس کی تمہارے ساتھ عداوت ہے ممکن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دشمنی نہیں کرنی ہے، ہم نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا یہی تو ہم جب سراؤنڈنگ میں گردن ہلا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہی لگتا ہے کہ کسی نے کسی کا زیادتی کی، اگلا اس کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں وما یلقاھا الا الذین صبروا، اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے کہ جو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں ڈال دے وما یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقاھا الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے اس کے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے اس کے جو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اب اگر ایسا ہوتا ہے تو جنرلی شیطان ورغلاتا ہے نا کہ جی آپ نے بدلہ لینا ہے اگلے سے، تو اگر ایسا کبھی فیل آ جائے تو اس وقت تو یہ آیت آ جانی چاہیے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے برائی کا دفع احسان سے کرنے کی کاوش کو ترک کرنے کی رغبت ملے تو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ اسی وقت ہمیں کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں کو جتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایٹ لیسٹ ہم اس خسارے سے نکلیں۔ تو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ ہی تو لیکچر آتا ہے 5-5 منٹ کا، جیسے ہی آپ کا بیل دبے گا تو جیسے ہی کوئی لیکچر اپلوڈ ہوگا آپ کو اس کی انٹیمیشن مل جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔